اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ قانون سے آگاہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا جو سامنے آپ کے مسئلہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج دو میاں بیوی میرے آفس میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 سال پہلے تقریباً پسند کی شادی کی تھی، تو اب ہمارے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا اور ہم نے فیصلہ کیا آپس میں کہ میں اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ دونوں موجود تھے اور میرا میاں بھی مجھے دینا چاہتا ہے طلاق۔ تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا ہمیں؟ تو ایسی صورت میں کہ جب میاں بیوی دونوں ہی آپس میں راضی ہوں کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہو اور جو میاں ہے وہ دینے کو تیار ہو، تو ایسی صورت میں آپ ایک مبارات نامہ اس کو کہتے ہیں، آپ ایک مبارات نامہ بناتے ہیں، ایک تحریر جس کو مبارات نامہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ تذکرہ آ جاتا ہے کہ اس طرح ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادی ہوئی تھی، جو کہ ہمارے درمیان نباہ نہیں ہو سکا اور ہم اللہ کی قائم کردہ حدود میں نہیں رہ سکتے، تو میں جو ہے نا طلاق مانگ رہی ہوں، میرا میاں مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہیں ہے۔ سامان جہیز کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور تمام معاملات ہیں، بچے ان کے نہیں تھے، وہ کہ بچے اگر ہوں تو اس کی کوئی چھوٹا سا ذکر آ جائے گا کس کے پاس ہیں، تو اس میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ بھائی اس طرح رضامندی کے ساتھ جو ہے نا میری بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ مبارات نامہ ایک بنائیں گے اور جس میں یہ ساری بات ہو جائے گی، جس میں دونوں ہی فریقین میاں اور بیوی جو ہے وہ دستخط کریں گے، کہ جس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ بیوی نے طلاق مانگی ہے اور میاں دینے کو تیار ہے، اور دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ سارے معاملات طے میں نیچے 2 گواہ آ جائیں گے، تو ان دونوں کا آپس میں ایک تحریر آنے کے بعد جو مبارات نامہ بن جائے گا۔ جب مبارات نامہ بن جائے گا تو پھر یونین کونسل میں جا کر آپ اس مبارات نامے کی بنیاد پہ اپلیکیشن دیں گے کہ جناب ہمیں طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ تو وہ مبارک مطلب چاہے وہ بندہ جا کے اب دے دے درخواست، چاہے وہ خاتون دے دے، اگر خاتون دیتی ہے جا کر تو بندہ بھی ساتھ چلا جائے گا کیونکہ باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، تو دونوں وہاں پر جا کر خاتون اپلیکیشن فرض کر دے دیتی ہے کہ یہ ہم نے آپس میں طے کر لیا اور یہ مبارات نامہ ہے ہمارا اور ہم نے ایک طلاق دے دی ہے، میاں کہہ دے گا یہ، تو وہاں پر اگر وہ اپلیکیشن دیتی ہے تو میاں وہاں پر بیان دے دے گا کہ اگر طلاق کا سرٹیفکیٹ اس کو جاری کیا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن 90 دن کا پروسیج انہوں نے پھر بھی پورا کرنا ہے۔ یونین کونسل نے 90 دنوں کے بعد اگر 90 دنوں کے بیچ میں بھی کوئی راضی نامہ ہو جاتا ہے، وہ آپس میں کوئی طے کر لیتے ہیں، تب بھی واپسی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ رضامندی کے ساتھ ہے تو 90 دن گزرنے کے بعد جو ہے طلاق کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کو جاری کر دیا جائے گا۔ تو یعنی مبارات نامہ بنے گا جس میں ساری باتیں طے ہو جائیں گی اور دونوں فریقین دستخط کریں گے اور ایک یونین کونسل میں دیں گے اور پھر اپنا وہاں سے طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ اب ایک بات آپ میں اضافی طور پہ آپ کو بتا دوں جو کہ بڑی اہم ہے کہ طلاق نامہ جو ہم جا کے یونین کونسل حاصل کرتے ہیں وہ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی نے طلاق دے دی خاتون کو، خاتون اپنے والدہ کے گھر چلی گئی، وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے طلاق افیکٹو بھی ہو گئی، شریعت کے مطابق بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ بعد میں اس کے پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ خاتون کی اس کی کہیں شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ جس کے ساتھ پہلے جو اس کا سابقہ شوہر ہوتا ہے، ان کی آپس میں اگر کوئی اختلافات ایسے ہوں، انتقامی کارروائی وہ کرنا چاہتے ہوں یا رنجشیں ہوں، کوئی ایسے معاملات ہوں، تو بعض دفعہ وہ انتقامی طور پر، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہوتا ہے اکثر و بیشتر، کہ وہ بندہ جو ہے جا کے پولیس اسٹیشن میں ایک اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جناب یہ میری بیوی ہے، میں نے تو اس کو بھی طلاق دی نہیں ہے، کیونکہ نہ تحریری طور پہ کچھ ہے، جو کچھ ہوا تھا زبانی طور پہ ہوا تھا اور وہ شرعی طور پہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، کہ مطلب ہو گئی افیکٹو، لیکن کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کو طلاق دی نہیں ہے اور اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، تو نکاح پر نکاح کا کیس جو ہے وہ مطلب اس کے خلاف بن جائے گا۔ اب ظاہر تحریری طور پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھر ثابت ہوتے ہوتے ایک وقت لگے گا کہ اس طرح طلاق فلاں کے سامنے دی گئی تھی، یا یہ مسئلہ ایک لمبی کہانی رہے گی جس کی وجہ سے اس خاتون کے لیے بھی بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں اس کی شادی ہوگی، وہ بھی تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو وہ نہ کر سکے، کسی انتقامی کارروائی نہ کر سکے، اس لیے طلاق نامہ جو ہے جاری کروانا انتہائی ضروری ہے کہ جب معاملات ایسے ہو جائیں تو پھر طلاق نامہ، تاکہ دونوں کو کاپی ایک ایک طلاق نامے کی مل جاتی ہے، پھر وہ کہیں بھی شادی کریں تو کوئی کسی کے اوپر کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، جھوٹا کسی کو ناحق پریشان نہیں کر سکتا۔ تو ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ السلام علیکم۔